ادبی فورم ادب آداب کی پہلی تقریب میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس فورم کا بنیادی مقصد ہر صنف میں طبع آزمائی کرنے والے نئے لکھاریوں اور نامور ادیبوں کی آواز اور تحریر کو سامعین اور قارئین تک پہنچانا ہے۔ آج کی تقریب کا ہمارا موضوع تنقید کیا، کیوں اور کیسے اس عنوان سے ہے، جس کے لیے ہم نے ممتاز نقاد، معروف افسانہ نگار اور محقق جناب ناصر عباس نیّر صاحب کو زحمت دی ہے، وہ تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں سوال سامنے رکھتا ہوں وہ ہے کہ تنقید کیا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں تنقید کے لفظ سے خوف پیدا ہوتا ہے یا خوف دلایا جاتا ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ تنقید کا خوف پیدا کرنے والے کبھی وہ کالجز میں موجود ہیں، کہیں جامعات میں موجود ہیں یا مختلف حلقوں میں موجود ہیں، جو تنقید سے خوف دلاتے ہیں عموماً، اور اسی کی ہی ترویج کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک نئے طالب علم کے لیے یہ جاننا کہ تنقید کیا ہے، اس سوال کا میرا مقصد کوئی امتحانی نقطہ نظر بھی نہیں ہے اور کسی ثقیل بحث میں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نئے طالب علموں کے لیے یہ سوال آسانی سے کیسے جانا جائے گا، وہ اسے کس طرح سے سمجھیں گے، اور اس کا مقصد صرف یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سوال صرف طالب علموں کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے وہ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر ہے۔ اگر کوئی ایسا استاد یا سینئر ادیب یا پڑھنے لکھنے والا جو اس سوال سے ابھی تک ناواقف ہے، تو یہ سوال اس کے لیے بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ تنقید کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مشتاق اور سنگ میل اور افضال صاحب کا شکریہ، جنہوں نے یہ اتنی شاندار پرشکو اور پرسکون جگہ بنائی، اور آج کی اس گفتگو کا اہتمام میں وہ بھی شامل ہیں، اور عزیز جو طالب علم یہاں موجود ہیں ان کا شکریہ کہ وہ اس گفتگو کے سامعین کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ اس سوال کے جواب سے پہلے میں چند باتیں خوف کے سلسلے میں کرنا چاہوں گا۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ تنقید کے سلسلے میں خوف موجود ہے، ہمیشہ سے نہیں تھا۔ مطلب جب ہم پچھلے کوئی 1970-80 کی دہائی سے پہلے کے زمانے کے ادب کو، اوائل 20ویں صدی کے ادب کو دیکھتے ہیں تو اس وقت تنقید کے سلسلے میں ایک رغبت اور ایک شوق اور ولولہ اور ایک مسلسل ایک سرگرمی کا عمل جو تھا وہ تنقید کے سلسلے میں موجود تھا۔ لیکن میں نے تو جب سے لکھنا شروع کیا ہے تنقید، 20ویں صدی کے ایک آخری دہائی میں شروع کیا میں نے لکھنا، تو اس وقت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تنقید کے سلسلے میں خوف، بیزاری، عدم دلچسپی، بے دلی، تو اس طرح کے بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ میں نے ذاتی طور پر تو ان سب چیزوں کو محسوس کرنے کے باوجود تنقید لکھنے کا جو عمل تھا وہ جاری رکھا ہے، اور اپنی تنقید میں اس صورتحال کو بھی جگہ دینے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ تنقید کے سلسلے میں یہ خوف اور بیزاری کیوں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے خوف کھاتے ہیں جو ہم سے بڑی ہوتی ہیں، جو ہماری گرفت سے باہر ہوتی ہیں، ہمارے ذہن کی گرفت سے، ہمارے ہاتھ کی دسترس سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں نگل جائیں گی، جو بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے طاقتوروں کا خوف ہوتا ہے، آسیب کا خوف ہوتا ہے، اپنے سے مرتبے میں
کام میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا خوف ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تنقید سے خوف ہونے کی وجہ نکات، میں نہیں کہوں گا کہ نکات بڑے ہیں، لیکن تنقید ایک اسی طرح کی ایک بڑی چیز ہے، جب اس کا وہ احساس کرتے ہیں تو اس سے خوف کھاتے ہیں. کیوں تنقید کیا کرتی ہے؟ یعنی اسی سوال میں خوف کیوں کھاتے ہیں، اس میں خود اس کا بھی جواب ہے کہ تنقید کیا ہے. کہ تنقید بہت بنیادی سوال اٹھاتی ہے. تنقید آپ کے ذہن کی جو ایک مطمئن صورتحال ہے، آپ کا ذہن جو ایک ٹھہرے ہوئے تالاب کی طرح بنا ہوا ہے، تنقید اس میں ایک پتھر کی طرح گرتی ہے. آپ کے اطمینان، آپ کے قلبی اطمینان جس کو آپ کہتے ہیں، یا آپ کی ایک پرسکون زندگی، چیزوں کو دیکھنے کے ایک طے شدہ رویے اور طے شدہ ایک تصورات، وہ ان پر سوال اٹھاتی ہے. تو تنقید کا بنیادی، تنقید کیا ہے؟ تنقید کی جو روح ہے وہ تنقیدی فکر ہے، یعنی جس کو ہم تنقید میں ایک ادب اور آرٹ کا ایک الگ ڈسپلن کہتے ہیں، یا ایک الگ پوری ایک سرگرمی کہتے ہیں. اس کی بنیاد جس صلاحیت پر ہے وہ تو ایک تنقیدی صلاحیت ہے. اور تنقیدی صلاحیت کا تعلق صرف ادب اور آرٹ سے نہیں ہے، وہ تو تمام معاشرے سے ہے، بلکہ آدمی کے اپنے ہونے سے ہے. ایک طالب علم کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر طالب علم کے پاس وہ تنقیدی صلاحیت نہیں ہے تو اس کا سارا جو تدریس کا عمل ہے، اس کی تعلیم کا عمل ہے، وہ ناقص رہ جاتا ہے. وہ محض ایک ایسا ظرف بن جاتا ہے جس میں کئی طرح کی چیزیں آپ ڈالتے جائیں، خیالات، معلومات، ٹیکسٹ، اس کو حفظ کرواتے جائیں. وہ ان کے پاس درست معلومات ہو سکتی ہیں، بہت سی چیزوں کی یادداشت بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا کوئی فہم نہیں ہوتا. تو فہم کا آغاز سوال سے ہوتا ہے، لیکن ایسا سوال جو بڑے بنیادی سوال ہوتا ہے. سوال سب کو پریشان کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سے اساتذہ بھی ہیں جو طلبہ کے سوال سے ڈرتے ہیں کہ طلبہ سوال کریں گے اور شاید وہ ان کے پاس ان کا جواب نہیں ہوگا، کیونکہ سوال بہت ایک غیر متوقع ہوتے ہیں. اچھا، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کو ہم تنقیدی صلاحیت کہتے ہیں، وہ ایک یعنی آدمی میں پہلے سے موجود ہے. آدمی کا جو بطور آدمی ہونا ہے، اس کی یہ شرط ہے کہ اس کے اندر تنقیدی صلاحیت ہوتی ہے. منٹو 1948 میں جب لاہور پہنچے تھے تو ان کو شروع میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں لاہور میں کیا کروں. بمبئی میں ایک میری بہت پرسکون زندگی تھی، ایک خاص روش پہ چل رہی تھی. تو ایک دم تقسیم نے منٹو کے ذہن کو بالکل منتشر کر دیا تھا. تو منٹو لکھتا ہے کہ میں یہاں لاہور میں نے چلنا پھرنا شروع کیا، سمجھنے کی کوشش کی. تو میں نے کچھ مضامین لکھنے شروع کیے. تو ان میں شروع میں اس نے جو مضامین لکھے، اور وہ منٹو کہتا ہے مجھے خود سمجھ نہیں ہے کہ میرے مضامین کا جو اسلوب تھا وہ تنزیہ ہو گیا. ان میں ایک منٹو نے مضمون لکھا تھا، سوال پیدا ہوتا ہے. تو اگر آپ طالب علم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کیا ہوتی ہے اور تنقیدی فکر کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، تو ان کو وہ مضمون ضرور پڑھنا چاہیے کہ سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا، منٹو یہ کہتا ہے کہ سوال ہر جگہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سوال اٹھانے کا جو ایک اجازت ہے، یا سوال اٹھانے کا جو اختیار ہے، وہ کسی اکیڈیمیا کے مخصوص لوگوں کو ہے، یا فلسفیوں کو ہے، یا انٹلیکچوئلز کو ہے. سوال پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، سوال اٹھائے جاتے ہیں. اور منٹو نے اس میں جو سوال اٹھائے ہیں، بالکل اس نے عام آدمیوں کا ذکر کیا کہ عام آدمیوں کے ذہن میں بڑے بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں. اور ان میں ایک وہ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سوال کیا ہے. اس میں منٹو کہتا ہے کہ میں ایک دن میکروڈ روڈ پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک عام آدمی ملا. تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بک سیلر تھا، سوری. تو وہ کہتا ہے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جو ممتاز خلیفہ تھے حضرت عمر، تو ان سے لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ نے یہ جو لباس پہنا ہے کہاں سے آیا ہے. تو کیا ہم پاکستان میں
جناح صاحب سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو اچکن پہنی یہ کہاں سے آئی ہے؟ منٹو کہتا ہے میں حیران ہو گیا. اور منٹو نے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے سوال, وہ کہتا ہے عام لوگوں کے سوال. اب یہ جو سوال پیدا کرنے والی بنیادی صلاحیت اور حص ہے, یہ تنقیدی فکر ہے. تو یہ تنقیدی فکر ہر ایک کے یہاں ہے, اور ہمارے معاشرے کا ایک المیہ کیا ہے, اور ہمارے تعلیمی نظام کا المیہ کیا ہے کہ ایک صلاحیت جو انسان کو فطرت میں دے کر بھیجا ہے سوال اٹھانے کی, اسی صلاحیت کو سب سے زیادہ مجروح کیا جاتا ہے, اور اس صلاحیت کو ظاہر ہونے کے سلسلے میں خوف موجود ہوتا ہے. چونکہ عام آدمی سے بھی یہی خوف ہے. ہمارے ہاں جو اگر حکومتیں لوگوں کو عام تعلیم نہیں دیتی تو اس لیے نہیں دیتی کہ یہ پڑھ لکھ کر سوال اٹھائیں گے, اور جو تعلیمی نظام رائج کیا ہوا ہے اس میں سوال کی نفی ہے. سوال کی نفی کا مطلب تنقیدی فکر کی نفی ہے. تنقیدی فکر کی نفی کا مطلب ہے کہ تنقید کے سلسلے میں ایک بیزاری اور خوف. تو لہٰذا تنقید کے سلسلے میں خوف کی جو جڑیں ہیں وہ بہت ایک ہمارے یہاں ایک گہری جڑیں ہیں. اور جیسے جیسے معاشرے میں ایک طرح کی سیاسی آمریت سے لے کر ایک فکری آمریت اور مذہبی آمریت, فرقہ وارانہ آمریت اور آمریت کی دوسری شکلیں, اس کے ساتھ ساتھ تنقید کو برا بھلا کہنا, تنقید کو ملامت کرنا شروع کیا جاتا ہے. چونکہ جو نقاد ہے, اگر آپ کسی بھی ایک اوسط درجے کے نقاد کو بھی پڑھیں گے تو وہ کسی اس سے پہلے جو کسی غالب کے بارے میں اگر کسی نے رائے دی ہے, میر کے بارے میں دی ہے, یا راشد اور میرا جی مجید امجد کے بارے میں, تو وہ اس سے ضرور اختلاف کرے گا, کیونکہ وہ سوال اٹھائے گا, وہ اس کی دلیل پر سوال اٹھائے گا, اس کی رائے پر سوال اٹھائے گا, اس کے دلیل کی جو نوعیت ہے اس پر سوال اٹھائے گا. تو لہذا تنقید تو اس کے بغیر, سوال کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو لہذا ایک تنقید سے خوف کی تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک شخص سے مخصوص نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے پورے نظام سے ہے. لیکن ظاہر ہے اس پہ ذمہ داری ہمارے جو اساتذہ ان پہ بہت زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور سوال کی حوصلہ افزائی کریں اور سوال کو بنیاد بنائیں. اب آگے اگر ہم اس کی ایک سمجھنا چاہیں کہ تنقید کیا ہے, آدھا جواب تو آ گیا کہ اس کی تنقیدی فکر پر ہے. اگر آپ تنقیدی فکر کو پوری طرح کام کرنے دیں اور اس کی نشو و نما کریں اور اس کو پوری طرح ظاہر ہونے دیں, تو وہ خود بخود تنقید میں تبدیل ہونے لگتی ہے جب آپ لکھنے لگتے ہیں. اگر میں ایک مختصر اس کی تعریف کرنا چاہوں, ایک تنقید کیا ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ تنقید کسی بھی ادب پارے کے سنجیدہ اور مرتکز مطالعے سے حاصل ہونے والے نتائج کو مرتب اور منظم انداز میں پیش کرنے کا نام ہے. میں یہ تھوڑی مشکل ہے, میں اس کو ذرا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی اس میں بات یہ کہی گئی کہ تنقید اس وقت یعنی پوری طرح اپنے جوہر کو ظاہر کر سکتی ہے جب وہ کسی ٹیکسٹ کا, وہ شاعری کا ہو, نثر کا ہو, یا سماج کی صورتحال ہو, یا کسی کو, کیونکہ ٹیکسٹ کا تصور بہت وسیع. اگر آپ پوچھیں گے متن کیا ہوتا ہے, تو متن کا تصور جو پرانا تھا کہ صرف لکھی ہوئی چیز متن ہے, متن اس سے کہیں زیادہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے. ہر وہ چیز جو کچھ بھی کنوے کرتی ہے وہ متن ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہمارے لباس جو ہے یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے. میں جو کسی سے گفتگو کرتا ہوں, کوئی طرز عمل کرتا ہوں, وہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے. تو ٹیکسٹ ہوتا ہے جو مطلب جو کچھ بھی کوئی ایک دوسرے تک کنوے کرتی ہے, پہنچاتی ہے, کچھ کہنا چاہتی ہے. تو تنقید ایک اس ادب پارے کا یا متن کا ایک مطالعہ کرتی ہے. ٹھیک. اب مطالعہ ہمارے ہاں بہت سے جو طالب علموں کو اور عام لوگوں کو اس پہ توجہ بہت کم جاتی ہے کہ مطالعہ کرنا جو ہے وہ محض ایک کسی چیز کو سرسری دیکھنا نہیں ہے. یعنی ایک کتاب ہے, اس کو محض پڑھنا اور اس کو تیز تیز پڑھنا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا اس کا جو ایک سطحی اور سرسری, یعنی اس کتاب کے جہان سے بالکل سرسری گزر جانا, یہ مطالعہ نہیں ہے. مطالعہ ایک باقاعدہ ایک ایسی ذہنی ایک سرگرمی ہے کہ جس کے دو مرحلے ہیں, اور تنقید اسی وقت لکھی جا سکتی ہے جب مطالعے میں یہ دو جو پہلو ہیں نا یہ موجود ہوں. پہلا یہ ہے کہ جب آپ کسی متن کا مطالعہ کرتے ہیں
اس دوران آپ کے تعصبات کیا ہیں، آپ کا پہلے سے علم کیا ہے، آپ پہلے سے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اس سب کو معطل کر دینا چاہیے. یعنی ٹوٹل سسپینشن آف یور بلیفس، جتنے بھی آپ کے اعتقادات ہیں، تصورات ہیں، آراء ہیں، ان کو معطل کر دیں. یہ مشکل کام ہے، ورنہ عام طور پر ہم جب کسی تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا پوری طرح مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے. اس پڑھنے کے دوران ہمارے ذہن میں اس مصنف کے بارے میں جو عام طور پر لوگ آراء ظاہر کرتے ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، یا ہمارے کچھ سابق تجربات موجود ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے تعصبات موجود ہوتے ہیں، ہمارا بہت سا ناقص علم یا کامل علم وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ اس متن کو ٹھیک طرح پڑھنے، وہ خود کیا کہنا چاہتا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. لہٰذا ہم اس متن کے کچھ حصوں کا ایک مطلب اگر ایک پیراگراف ہے یا ایک پوری نظم ہے تو ایک لائن شاید ہم کہیں گے بس اس نظم کی تو ایک ہی لائن ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہوگی جو جس کا تعلق ہمارا جو پہلے سے علم یا تعصبات کا ایک پورا نظام ہے اس سے نہیں ہوگا. وہ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس متن کی سپردگی میں اپنے آپ کو دے دیں. سپردگی کا جو رویہ ہے کہ آپ بالکل ایک آپ اگرچہ ذہن کو خالی سلیٹ تصور کرنا مشکل ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے کہ آپ اس کو سسپینڈ کریں. اس کے بعد جب پڑھ لیتے ہیں تو اس پہ ایک طرح کا غور و فکر کریں کہ اس میں کیا، کیسے اور کیوں کہا گیا ہے. یہ سوال، یہ ہے مطالعہ. اسی مطالعے کو میں نے یہ کہا ہے کہ وہ مطالعہ سنجیدہ اور مرتکز مطالعہ ہونا چاہیے. اب جب سنجیدہ اور مرتکز مطالعہ کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا نہ ہوں. لیکن اب وہ جو سوالات ہوں گے، چونکہ آپ نے پہلے اپنے تعصبات کو ایک طرح سے ہٹا دیا تھا، آپ جتنی آپ سے غیر جانبداری ممکن تھی وہ آپ نے ایک طرح کی حاصل کر لی، ایک طرح کی اس متن کے ساتھ پہلے جذباتی وابستگی اختیار کی، پھر فاصلہ اختیار کیا اور اس کو یہ سمجھا. اب اس کے نتائج کو جب آپ لکھیں گے تو صرف وہ نتائج تنقید کہلائیں گے جو مرتب اور منظم ہوں گے. اگر آپ غیر مرتب انداز میں، غیر منظم انداز میں محض اپنا تاثر لکھ دیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، تو وہ ایک تاثر ہوگا، اس کی بھی ایک اپنی جگہ اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن وہ تنقید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ اگلا سوال یہ ہے کہ تنقید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور اس کے ساتھ دو باتیں ہیں کہ ایک وہ طالب علم یا قاری جو تخلیقی ادب پڑھتا ہے اس کے لیے تنقید پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور دوسرا جو خود تخلیق کار ہے اس کے لیے تنقید پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور دونوں کے لیے تنقید انہیں کیا فائدہ پہنچاتی ہے یا کون سی رہنمائی کرتی ہے انہیں پڑھنے میں اور لکھنے میں؟ ہم ایسے سے آگے بڑھتے ہیں. اب آپ جو کہ اب جب شروع میں آئے تھے تو اس وقت اب گفتگو کر سکتا ہوں. ابھی میں نے جو بات کی، سوال کا جواب دیا کہ تنقید کیا ہے، وہ جواب دیا. اب اس میں یہ جواب اس وقت نامکمل رہتا ہے جب ہم تنقید کی کچھ قسموں کا ذکر نہ کر لیں. ٹھیک ہے. تنقید کی پہلی تو سمجھنا چاہیے کہ دو قسمیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں داخلی تنقید اور ایک کو کہہ سکتے ہیں خارجی تنقید. داخلی تنقید وہ ہے کہ جب بھی کوئی مصنف کوئی چیز لکھ رہا ہوتا ہے تو اس لکھنے کے دوران ایک مسلسل تنقیدی رو اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. آپ غزل لکھ رہے ہیں، نظم لکھ رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، رباعی لکھ رہے ہیں، کوئی کسی بھی صنف جو آپ کے مزاج کے موافق ہے یا آپ کو پسند ہے آپ اس میں لکھ رہے ہیں، تو اس کو لکھتے ہوئے ایک طرف اگر آپ کو ایک انسپیریشن حاصل ہوئی ہے اور آپ ایک فلو میں اس کو لکھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس کی ایویلویشن کا ایک جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو تمام جو تخلیق کار ہوتے ہیں ان کے اندر تخلیق کی عمل کے دوران ہی ایک تنقیدی عمل بھی موجود ہوتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ یہ اگر غزل لکھی گئی ہے تو یہ غزل کا جو پیٹرن ہے، جو غزل کی شعریات ہے، غزل کے جو قوافی کا نظام ہے، غزل کا جو استعاراتی نظام ہے، اور غزل کے جو اسلوب، مجھے کسی کی کاپی نہیں کرنی، ایک اپنی آواز کو پیش کرنا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ایک داخلی تنقیدی عمل مسلسل جاری رہتا ہے. نہ صرف اس تخلیقی عمل کے دوران بلکہ جب وہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً وہ اس کے اندر ایک
تنقیدی جو ایک شعور ہے وہ اس پر عمل آ رہا ہوتا رہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے لکھنے والے ہیں ان کی اگر آپ پہلا ڈرافٹ دیکھیں اور جو آخری ڈرافٹ جو ایک شائع ہوا ہے کتاب اس میں بہت فرق ہوتا ہے. تو بہت اس میں قطع و برید کرتے ہیں. تو وہ قطع و برید کرنے کا سارا عمل جو ہے وہ تنقیدی عمل ہے. اس کو میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہر تخلیق کار اپنے اندر ایک لازم نقاد رکھتا ہے. اس اندر کے نقاد کے بغیر وہ کچھ جس کو ہم ادب کہتے ہیں وہ ادب کے طور پر پیش نہیں کر سکتا. اس کا ورنہ جو کہا ہوگا وہ ادب کے علاوہ کچھ ہوگا. کیونکہ وہ ایک صنف کم از کم صنف کی رسمیات کا وہ خیال رکھے گا, زبان کیسی ہونی چاہیے اس کا وہ خیال رکھے گا. تو وہ اس کے اندر. اور ایک ہم ادب کی تاریخ میں سے اگر آپ کچھ مثالیں دیکھیں, مثلا اگر آپ سے مثلا جیسے ٹی ایس ایلیٹ ایک جگہ لکھا ہے کہ گویٹے کیوں عظیم ہے. گویٹے کہتا ہے کہ اس لیے عظیم ہے کہ اس کا تنقیدی شعور اپنے دوسرے شاعروں کی نسبت زیادہ بلند تھا. وہ تنقیدی شعور کیسے پیدا ہوا کہ جس نے عالمی ادبیات کا مطالعہ کیا ہو, دنیا کے مختلف ادب پاروں کا, اور یہ سمجھا ہو کہ ایک معمولی درجے کا ادب پارہ, ایک بہتر درجے کا اور ایک معتبر سطح کا ادب پارہ اور ایک عظیم ادب پارہ کیسے بنتا ہے. تو ظاہر ہے جب اس سوال کا جواب تو تنقیدی جواب ہوتا ہے کہ عظیم ادب پارے کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور ان خصوصیات سے اگر وہ ادب پارہ محروم ہو تو وہ کس طرح معمولی ہے. تو جس کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا وہ کبھی بھی نہیں. مثلا علامہ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ وہ جاوید نامہ جب لکھتے ہیں تو ان کے سامنے اس سے پہلے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں, ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی, ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ, تو وہ دنیا کے جو بڑی گریٹ بکس آف دا ورلڈ لٹریچر ہے ان کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا ایک تنقیدی شعور رکھتے ہیں کہ مجھے ان سے آگے جانا ہے. تو لہذا پہلا تو یہ کہنا چاہیے کہ تخلیق کار کی ایک لازمی ضرورت ہے, اور اگر تخلیق کار اپنے اندر کے تنقیدی شعور میں اضافہ نہیں کرتا اور اس تنقیدی شعور کو اپنی تخلیقی عمل میں شامل نہیں کرتا باقاعدہ, تو وہ پھر ایک خود پسندی کا شکار ہو سکتا ہے. تو وہ اس کی تنقید اس کو خود پسندی سے بھی بچاتی ہے, ایک طرح سے اسے حقیقت پسند بناتی ہے, اور دوسرا اس کو بہتر سے بہتر لکھنے کی, اور اس کا تنقیدی شعور خود اپنی اس کی جو پرانی لکھی ہوئی تحریریں ان پر بھی عمل آ رہا ہوتا ہے. کہ جس طرح بہت سے لکھنے والے کہتے ہیں کہ میرا جو مقابلہ ہے, میرا مد مقابل میرا معاصر نہیں ہے کوئی, میرا مد مقابل میرا پچھلا لکھا ہوا ہے, کہ میں اپنی پہلی کتاب سے آگے جانا چاہتا ہوں. اب یہ جو عمل ہے وہ تنقیدی شعور کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ اپنی ہی لکھی ہوئی تحریروں کو تنقیدی نظر سے نہ دیکھے, پوری دیانتداری سے, اور یہ نہ کہے کہ نہیں یہ اس میں بہت سی ایک آنچ کی کمی رہ گئی تھی یا کئی آنچ کی کمی رہ گئی تھی, تو وہ نیا کیوں لکھے گا؟ تو نیا تو اس وقت لکھے گا جب یہ کہے گا مجھے میں اس سے بہتر انداز میں کہہ سکتا ہوں. تو لہذا اس کی تو ایک ضرورت ہے داخلی تنقید. دوسری تنقید جو ہوتی ہے, جو خارجی تنقید ہوتی ہے, جو ان فن پاروں پر دوسرے لوگ لکھتے ہیں. یہ تنقید تین طرح کی ہوتی ہے, چونکہ آپ نے کہا کہ ایک عام جو طالب علم ہیں ان کے بھی ہونا چاہیے کہ جب ہم تنقید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جو اس کو ہم خارجی تنقید کا ہے وہ آگے اس کی مزید تین قسمیں ہیں. اس میں ایک قسم جو ہے جس کو ہم نظری تنقید کہتے ہیں, دوسری جو ہے عملی تنقید ہے, اور تیسری نظری اور عملی تنقید پر جو تنقید لکھی جاتی ہے. تو ہم تنقید کی جتنی کتابیں ہیں, آپ ارسطو کی بوتیکا اور بھرت کی ناٹیہ شاستر سے لے کر موجودہ زمانے کی کتابوں تک, تو آپ کو یہ تین طرح کی کتابیں نظر آئیں گی. اور ان کی نہ صرف ان کا فرق جاننا بہت ضروری ہے, لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اعلیٰ عملی تنقید, یعنی اگر آپ غالب کی شرح لکھنا چاہتے ہیں, غالب پر تنقید لکھنا چاہتے ہیں, راشد پر لکھنا چاہتے ہیں, یا نیر مسعود پر تنقید لکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس نظری تنقید کا علم زیادہ ہونا چاہیے. نظری تنقید سے لوگ جو آپ نے خوف کہا, تو ایک خوف اس نظری تنقید سے بھی بہت ہے کہ یہ جو تھیوری آئی ہے 1960 کے بعد سے, یہ ساختیات پس ساختیات, مابعد جدیدیت اور اس طرح کے تانیثیت, مابعد نوبادیات, تو اس کا بھی خوف ہے کیونکہ جو تھیوری ہوتی ہے وہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے, اس کے سامنے ٹھوس مثالیں نہیں ہوتی, اس کے پاس دلائل ہوتے ہیں, تصورات ہوتے ہیں, وہ ایک ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ایبسٹریکٹ چیزوں کی بجائے جو
کنکریٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ہوں تو لیکن بڑی تنقید اس نظری تنقید کے بغیر نہیں لکھی جا سکتی. تو لہٰذا میں جب کہتے ہیں کہ تنقید کیا ہے تو تنقید کی نہ صرف ان تینوں قسموں میں فرق کرنا چاہیے اور بلکہ اس کو سامنے بھی رکھنا چاہیے. آپ کے اس سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا تخلیق کاروں کو تنقید پڑھنی چاہیے نہیں چاہیے. اس کا کچھ جواب تو میں نے پہلے آپ کو دیا ہے کہ بڑا تخلیق کار وہی ہوتا ہے جس کے پاس بڑا تنقیدی شعور موجود ہوتا ہے. دیکھیں غالب نے جب کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں کہ غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو بظاہر ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو تخلیق کار ہے اس کو سب کچھ الہام ہوتا ہے اور اس کو بنے بنائے مضامین ایک ایسے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں جو انسانی جو ایک استطاعت اور بساط ہے اس سے بہت بلند تر ذریعہ ہے. اس لیے بعض اوقات شاعروں کو کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کے شاگرد نہیں ہے، یہ تو تلمیذ الرحمن ہے، یہ تو خدا کے شاگرد ہیں، لہذا سب کچھ انہیں خدا کی طرف سے. یہ کافی ایک غلط فہمی میں ڈالنے والی بات ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ دیکھیں وہی تو پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بحث نہیں ہے، لیکن شاعروں پر کلام نازل نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ ویسے تو یونانی کہتے تھے کہ جو میوزز ہوتی ہیں، دیویاں ہوتی ہیں، وہ ان کو پہنچاتی ہیں، ان کے ذریعے آتا ہے. لیکن جو شاعری میں دراصل جو جس کو حالی نے بھی یہ بحث اٹھائی ہے آمد اور آورد کی، وہ جو شاعری میں آمد ہے اور آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ شاعری میں ایک بے ساختگی یا فلو ہے جو لکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، لیکن اس فلو اور اس آمد کے پیچھے بہت محنت اور ہوتی ہے. حالی نے بھی یہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک انگور ہے جب وہ پک جاتا ہے وہ پوری طرح تو خود بخود گر پڑتا ہے. وہ جو پکے ہوئے انگور کا گرنا ہے یہ آمد ہے، یا یہ غالب کے لفظوں میں یہ غیب سے آیا ہوا ایک مضمون ہے. لیکن اس انگور کو اس تک پہنچنے میں آپ سمجھیے کتنا سفر طے کرنا پڑا. ٹھیک ہے، اگر وہ بالکل پہلے ایک تھوڑا سا پھول اور ایک کچا انگور نہ ہوتا اور کافی عرصہ اس نے ایک کچے انگور کے طور پر نہ گزارا ہوتا تو وہ پکا انگور نہ بن سکتا. تو لہٰذا وہ پیچھے ایک خاصی انسانی محنت اور کوشش، اور اس محنت اور کوشش میں یہ مسلسل جاننا ہوتا ہے کہ چھوٹا ادب کیا ہے، بڑا ادب کیا ہے، اور ایک ادیب کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور ایک مصنف ایک بہتر سے بہتر لکھنے کی کیا کوشش کر سکتا ہے. تو لہٰذا ہر تخلیق کار کی یہ لازمی ضرورت ہے. تو الہام جس کو وہ کہتے ہیں وہ بنے بنائے مضامین نہیں ہوتے، وہ اس کے پیچھے خود غالب ہے. اگر غالب کو سب کچھ الہام ہوتا تو غالب بے دل کے بہت سے اشعار کو اپنی زبان میں کیوں پیش کرتا، غالب دوسرے شاعروں سے کیوں لیتا. تو لہٰذا وہ نہیں. اور اگر تخلیق کار باقاعدہ تنقید کو نہیں پڑھتا، اچھی تنقید کو نہیں پڑھتا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اچھا لکھ سکتا ہے. ٹی ایس ایلیٹ کا پہلے ذکر آیا، اگر آپ نے ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری پڑھی ہے اور اس کی اپنی لکھی تنقید پڑھی تو آپ کے سوال مل جائے گا کہ وہ جتنا بڑا نقاد ہے اتنا ہی بڑا شاعر ہے. اور اس کی جو تنقید ہے وہ مثلا یہ طالب علم بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ پڑھا ہوگا ٹی ایس ایلیٹ کا نظریہ انفرادی صلاحیت اور روایت. تو اس میں تو اس نے لکھا ہے کہ جو شاعر ہے وہ روایت کا علم کوشش سے حاصل کرتا ہے. یعنی یہ روایت کسی شاعر کو بیٹھے بیٹھے نہیں مل جاتی. میں کہوں کہ میں اردو شاعری کی روایت میں چونکہ پیدا ہوا ہوں، جب میں نے ایک پہلی غزل لکھ لی ہے تو اب میرا رشتہ اس روایت سے قائم ہو گیا. نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنے ماضی کی روایت نے اپنا ایک شجرہ نسب جو ہے وہ بنانا ہے، تخلیق کرنا ہے، اور وہ محنت سے بنانا ہے. آپ نے میر کے 6 دیوان مسلسل پڑھنے ہیں، غالب کو پڑھنا ہے، سودا کو پڑھنا ہے، اور معاصر جو شاعر پڑھنا ہے، دنیا کی بڑی شاعری پڑھنی ہے. پھر آپ اس روایت کا شعور حاصل کریں گے. تو یہ روایت کا شعور حاصل کرنا ایک خالص تنقیدی عمل ہے.